بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت بڑے جاگیردار کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں خاندان کی واحد لڑکی تھی جس کو شہر جا کر پڑھائی کرنے کی اجازت ملی تھی۔ یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں گاؤں آئی تو چچا نے میرا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کر دیا تاکہ جائیداد انہیں مل جائے۔ چچا سیاست دان تھے۔ انہیں یہ راز پتہ چل گیا اور انہوں نے میرے شوہر کو حویلی کی جیل میں قید کر دیا۔ جب چچا اپنے بیٹے سے میرا نکاح پڑھانے لگے تو جو ہی میری نظر مولوی پر پڑی تو وہ تو میرا ہی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں وہ گناہ ہے، لیکن مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اگر میں یہ نکاح نہ کرتی تو اس شخص کی زندگی داؤ پر لگ جاتی جس کے ساتھ میری سانسیں جڑی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کو مدد کے لیے پکاروں، کس سے بات کروں اور کہاں جاؤں۔ اتنے میں میرے چچا کمرے میں آئے اور مجھے دلہن بنا دیکھ کر کہنے لگے، یہ تم نے بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے، ورنہ ہم وہ کرتے تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چچا کی یہ دھمکی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان سے کہا، چچا ایسا ظلم نہ کریں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اس طرح نکاح پر نکاح کروانا جرم ہے اور گناہ ہے۔ میری بات پر چچا زور سے ہنسے اور کہنے لگے، یہ گاؤں بھی میرا ہے اور یہاں کے لوگ بھی، یہاں میرا حکم چلتا ہے، سارے فیصلے بھی میں کرتا ہوں، کوئی میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ میں چاہوں تو تمہیں سنسار کروا سکتا ہوں، تمہارے اس عاشق کی جان لے سکتا ہوں اور تمہیں اس طرح بدنام کر سکتا ہوں کہ لوگ تم سے اور تمہاری ماں سے نفرت کرنے لگیں گے۔ پہلی بار چچا اپنا اصل چہرہ لے کر میرے سامنے آئے تھے اور میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد میں جنہیں باپ کی جگہ سمجھتی رہی تھی، آج انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ میرے باپ نہیں ہیں۔ میری ماں موت کے بستر پر تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے آخری لمحات میں انہیں تکلیف ہو، میری وجہ سے وہ بدنام ہو یا میرے مرحوم ابا کی عزت پر ہار پائے۔ اس لیے خاموشی سے آنسو بہاتے چچا کے ساتھ وہاں چل پڑی جہاں نکاح خواہ میرے انتظار میں موجود تھا۔ میرے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا، مجھے سامنے کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس میں چلتی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ مجھے اپنا پچھلا نکاح یاد آ رہا تھا، اس میں میرا کوئی اپنا شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں خوش تھی، میرا دل خوش تھا۔ لیکن آج ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے وجود سے میری روح کھینچ لی ہو۔ میں کسی بے جان وجود کی طرح چل پڑی تھی اور پھر چچا نے مجھے خود ہی ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ چچا نے میرا نکاح پڑھانا شروع کیا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح ان کو روک دوں اور اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑنے نہ دوں، لیکن جیسے ہی میری نظر مولوی صاحب پر پڑی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا نام شہر بانو ہے۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ رسم و رواج کی بیڑیاں تھیں اور خاص کر عورتوں کے لیے بہت سختیاں تھیں، لیکن اکلوتے ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ بہت فائدے حاصل ہوئے تھے۔ ابا جان میری ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتے تھے اور اسی لیے میں تعلیم حاصل کر سکی تھی۔ جب تک میرے ابا زندہ تھے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ جو بات میرے منہ سے نکلتی ابا جان اسے فوراً سے پورا کر دیتے۔ لیکن ایک دن اچانک سے ایک حادثے میں ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ وہ گاؤں سے شہر کسی کام کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں ان کی گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ خطرناک حادثہ ہوا تھا اور ابا جان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ صدمہ ہم لوگوں پر کسی قیامت کی طرح ٹوٹا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے لاڈوں سے پالنے والے میرے ابا اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی ایک دم سے بدل گئی تھی۔ ہماری حویلی کی باغ دوڑ چچا کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ ابا کے بعد وہی بڑے تھے، لیکن وہ ابا کی طرح نرم مزاج نہیں تھے، بلکہ اپنی روایتوں کو لے کر بہت زیادہ سخت تھے۔ وہ نہ صرف ایک زمیندار تھے بلکہ سیاست دان بھی تھے۔ ان کے لہجے میں ایسا روب تھا کہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کے جانے کے بعد میں کافی حد تک خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن ایک چیز تھی جس پر میں سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ میری پڑھائی تھی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اب مجھے اپنے چچا کی اجازت کی ضرورت تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ اجازت مجھے کسی صورت نہیں ملنے والی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں قسمت لڑکیوں پر مہربان نہیں ہوتی۔ اس لیے جب قسمت مجھ پر مہربان ہوئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا جب میرے چچا نے اس بات کی اجازت دے دی کہ میں شہر جا کر پڑھائی کر سکتی ہوں۔ آج تک ہمارے خاندان میں کسی لڑکی کو پڑھائی کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی اور شہر جا کر پڑھائی کرنا تو بہت ہی بڑی بات تھی۔ میں نے اپنا گریجویشن بھی گھر بیٹھے مکمل کیا تھا، پرائیویٹ ایگزامز دیے تھے، لیکن میں اور آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب میں ڈرتے ڈرتے اپنے چچا سے اجازت مانگی تو چچا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی مجھے اجازت دیتی اور کہنے لگے، یہ تو اچھی بات ہے،
میں بھی چاہتا ہوں کہ تم اچھی تعلیم حاصل کرو تاکہ تمہارے پاس شعور ہو. آخر کو تم میری مخلوتی اولاد ہو. اگر آج بھائی صاحب زندہ ہوتے تو وہ نہ صرف تمہاری خواہش سن کر خوش ہوتے بلکہ وہ خود تمہارا داخلہ کرواتے. چچا کا اس طرح اچانک مجھے اجازت دے دینا اور وہ بھی اتنے میٹھے لہجے میں میرے لیے بہت حیران کن تھا، کیونکہ میں تو بہت کچھ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ چچا انکار کر دیں گے، سختی کریں گے، مجھے ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ خاندان میں آج تک کسی لڑکی نے اتنا نہیں پڑھا جتنا تم پڑھ چکی ہو، اب شہر جانے کی بات نہ کرو. لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. سب کچھ میری سوچ کے بالکل برعکس ہوا تھا اور یہی بات میری حیرت کی وجہ تھی. میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ چچا بظاہر سخت ضرور ہیں مگر ان کا دل بھی ابا کے جیسا ہی نرم ہے. میں اتنے عرصے سے فضول میں ہی چچا سے خوف زدہ ہوتی رہی تھی. وہ تو بہت ہی محبت کرنے والے ثابت ہوئے تھے اور آج انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ واقعی میرے باپ کی جگہ ہیں. میرے ابا بڑے جاگیردار تھے. ان کے مرنے کے بعد ہمارا سب کچھ چچا کے حوالے ہو گیا تھا کیونکہ ابا کے بعد چچا ہی ہمارے بڑے تھے. میں تو لڑکی ذات تھی، ان کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا اور سچ بات تو یہ تھی کہ میں تعلیم بھی اس لیے حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ ابا کی زمینوں اور جائیداد کو سنبھال سکوں. ابا نے صرف زمینیں ہی نہیں بلکہ گاؤں میں 2 فیکٹریاں بھی چھوڑی تھیں جو میرے ترکے میں آئی تھیں. وہ بھی میرے چچا ہی دیکھ رہے تھے. اگر میں شہر سے پڑھ لکھ جاتی تو یہ سب کچھ سنبھال سکتی تھی. لیکن یہ بات میں نے چچا کے سامنے نہیں کہی تھی کہ میں پڑھائی کس مقصد کے لیے کر رہی ہوں. میں نے بس انہیں یہی کہا تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ چچا نے اجازت بھی دے دی تھی. چچا کا فیصلہ لے کر جب میں خوشی خوشی اپنی اماں کے پاس پہنچی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے بلکہ پریشانی کے تھے. وہ کہہ رہی تھیں کہ تمہارے چچا نے تمہیں بلا وجہ اجازت نہیں دی. تمہارے چچا لڑکیوں کی پڑھائی کے سخت خلاف ہیں. انہوں نے تو اپنی بیٹی کو پڑھنے نہیں دیا، تمہیں کیسے اجازت دیتی؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوگی. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور اماں سے کہا، آج تک چچا نے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. سے ابا کا انتقال ہوا ہے، وہ ہمارا بھلا کرتے آئے ہیں. آپ ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ چچا کو اس لیے مجھ پر رحم آ گیا ہو کیونکہ میں ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہوں. پھر میں نے ہمیشہ بہت اچھے نمبر لیے ہیں جبکہ چچا کی بیٹی تو بس فیل ہوتے ہوتے رہ جایا کرتی تھی. اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں اور کہنے لگیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے اور جو تم سوچ رہی ہو ویسا ہی ہو. لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. میں نے سالوں تمہارے چچا کو دیکھا ہے، میں ان کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہوں. میں نے اماں کو تسلی دی اور سمجھایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں خود اپنا خیال رکھنا جانتی ہوں. میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا. میرے چچا ایک بہت بڑے سیاستدان تھے. ان کا شہر آنا جانا لگا رہتا تھا. مجھے بھی ان کے ساتھ ہی شہر جانا تھا. وہ خود مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلانے کے لیے لے جانے والے تھے. ایک دن لگا کر میں نے سارا ضروری سامان پیک کر لیا اور پھر اگلے دن چچا کے ساتھ نکل پڑی. میری چچی اور ان کے بچے شہر میں رہتے تھے. ان کے باوجود چچا نے انہیں تعلیم حاصل نہ کرنے دی تھی اور مجھے اجازت مل گئی تھی. اس بات کی مجھے اتنی خوشی تھی کہ میرے بیان سے باہر تھی. چچا نے خود یونیورسٹی میں میرا داخلہ کروایا اور اپنے ہی گھر میں رہائش بھی دی. میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا. چچی کی بیٹی کبھی کبھار میرے کمرے میں آتی تو کہتی، تم بڑی خوش نصیب ہو فروا جو تمہیں یونیورسٹی دیکھنے کو مل گئی ہے. ہم تو اسکول بھی نہیں جا سکے. پتہ نہیں ابا تم پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ یہی سوال کئی دفعہ چچی بھی مجھ سے پوچھ چکی تھیں کہ تمہارے چچا کی ان کرم نوازیوں کی آخر کیا وجہ ہے. یہ بات تو ان کو بھی ہضم نہیں ہوئی تھی کہ چچا نے مجھے شہر میں آ کر یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت کیسے دی ہے. لیکن میں یہ سب سوچ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. میرے دل میں چچا کے لیے نہ ہی کوئی شک پیدا ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا سوال کہ جس کے جواب کو ڈھونڈنے میں اپنا قیمتی وقت خرچ کرتی. چچا کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی عیاش قسم کے لڑکے تھے. باپ کا پیسہ اور رتبہ ان کے دماغ آسمان پر پہنچا چکا تھا. میرا ان دونوں سے بہت کم ہی آمنا تھا. تر وقت میں اپنے کمرے میں گزارتی تھی اور جب کبھی چچا آتے تبھی کمرے سے باہر نکلتی. یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے مجھے 2 مہینے ہی گزرے تھے جب میری دوستی شہزاد سے ہو گئی. وہ بہت ہی اچھا لڑکا تھا. چھوٹے گھرانے سے تھا لیکن میرے ساتھ بہت مخلص تھا. ہر کسی کی مدد کرتا، ہر کسی کے کام آتا. دھیرے دھیرے مجھے اس سے محبت ہو گئی اور وہ بھی میرے لیے ایسے ہی جذبات رکھنے لگا. لیکن میں نے کبھی اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس محبت کا انجام بہت بھیانک ہوگا. پھر جب ایک دن اس نے مجھے شادی کے لیے پروپوز کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں جانتی تھی کہ یہ بات اگر میرے چچا کو پتہ چلی تو میری تعلیم کا سلسلہ یہیں ختم ہو جائے گا. چچا نہ صرف مجھے گاؤں واپس بھیج دیں گے بلکہ ان کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاؤں گی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی. لیکن محبت انسان سے وہ سب کچھ کروا لیتی ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا.
میں نے نہ صرف شہزاد کی محبت کو قبول کیا بلکہ اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ 6 مہینے پورے ہونے والے تھے، سیمسٹر ختم، 15 دن کی چھٹیاں آنی تھیں اور مجھے یہ 15 دن گاؤں میں اپنی ماں کے پاس گزارنے تھے۔ یہ بات شہزاد کے لیے سہانے روح بن گئی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، گاؤں جا کر تم بدل گئی تو میں کیا کروں گا؟ جانے سے پہلے مجھ سے شادی کر کے جاؤ۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن وہ نہ مانا، اور پھر اس کے کہنے پر میں نے اس سے کورٹ میرج کر لی۔ میں قانونی طور پر اس کی بیوی بن گئی اور پھر چھٹیاں آتے ہی گاؤں کے لیے نکل پڑی۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں جلد ہی واپس آؤں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ گاؤں میں کیسے حالات میرے منتظر ہوں گے۔ میں گاؤں پہنچی تو اماں کی حالت بہت خراب تھی۔ مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ اماں پچھلے کافی دنوں سے بیمار تھیں۔ میں اماں کے پاس بیٹھی تو میرے آنسو بہنے لگے۔ اماں کہنے لگی، میں مرنے سے پہلے تمہیں رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ چچا بھی وہی موجود تھے۔ چچا نے فوراً کہا، ہاں بھابھی، بھائی نے مرنے سے پہلے شہربانوں کا ہاتھ میرے امجد کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ مجھے اپنی آخری وصیت میں کہہ کر گئے تھے کہ میں شہربانوں کو اپنی بہو بنا لوں۔ اب آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں امجد اور شہربانوں کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ جب شہربانو تعلیم حاصل کر لے گی تو میں اسے اپنے ساتھ سیاست میں شامل کر لوں گا تاکہ وہ عورتوں کی کمپین کو چلا سکے اور بھائی کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے۔ چچا کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں کسی صورت امجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں پہلے ہی نکاح کر چکی تھی، اور یہ بات بھی مجھے اب سمجھ آ گئی تھی کہ چچا مجھے کیوں تعلیم دلوانے کے لیے راضی تھے، کیونکہ وہ مجھے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ان کی اپنی بیٹی تو تعلیم حاصل نہیں کر سکی تھی اور بیٹے عیاشیوں میں پڑ گئے تھے، ایسے میں ان کے کام آ سکتی تھی۔ اماں بیمار تھیں، ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چچا کے آگے انکار کرتیں، اس لیے وہ خاموشی سے راضی ہو گئیں۔ لیکن میں نے چچا سے صاف لفظوں میں کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر چچا خفا ہوئے اور سختی سے کہنے لگے، میں نے تمہیں پڑھنے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ تم اپنے بڑوں کے سامنے زبان چلاؤ، یہ فیصلے تمہارے بڑوں نے طے کرنے ہیں، تمہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر چچا کمرے سے چلے گئے اور مجھ پر سخت پہرے داری بٹھا دی۔ میری جان ہلکان ہونے لگی۔ نکاح پر نکاح کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں چچا کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں شہزاد سے نکاح کر چکی ہوں، ورنہ وہ اس کی جان کے دشمن بن جاتے یا شاید مجھے ہی سنسار کر دیا جاتا۔ یہ گاؤں تھا، یہاں کے لوگ اتنے ہی ظالم تھے اور اس گاؤں پر پورا حکم میرے چچا کا چلتا تھا۔ میرے پاس موبائل فون موجود تھا۔ میں نے شہزاد کو فون کرنے کا سوچا، لیکن پھر مجھے یہ خوف ستانے لگا کہ میری شادی کی بات سن کر کہیں وہ گاؤں نہ آ جائے۔ اگر وہ یہاں آ جاتا تو اس کی زندگی کو خطرہ ہوتا۔ شہزاد سے میں حد سے زیادہ محبت کرتی تھی اور اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہاں سے بھاگنے کے منصوبے بنانے لگی۔ ایک رات گزری تھی کہ دوسری رات مجھے موقع مل گیا۔ سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، پہرے داروں کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ شاید انہیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میں بھاگنے کی کوشش کروں گی۔ میں دبے پاؤں حویلی سے نکلنے لگی، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ اسی وقت چچا پہنچ گئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف مجھے بے عزت کیا بلکہ پوچھنے لگے، کس کے کہنے پر بھاگ رہی ہو یہاں سے، بھاگ کر کس کے پاس جانے والی تھی؟ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا، لیکن چچا کے دل میں شک پڑ گیا اور انہوں نے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کی، اور پھر یہ بات نہ جانے انہیں کیسے معلوم ہو گئی کہ میں نے شہزاد سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سچ جانے کے بعد چاہیے تھا کہ مجھے شہزاد کے ساتھ رخصت کر دیتے، لیکن چچا نے ایسا کچھ نہ کیا بلکہ اپنے آدمیوں کے ذریعے شہزاد کو پکڑ کر گاؤں بلوا لیا، اسے حویلی کے قید خانے میں ڈال دیا اور مجھے بلا کر دھمکی دی کہ اگر میں نے خاموشی سے امجد سے نکاح نہ کیا تو وہ شہزاد کی جان لے لیں گے۔ یہ جان کر شہزاد چچا کی قید میں ہے، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خاموشی سے ان کی بات مان کر امجد سے نکاح کر لیتی۔ شادی کا جوڑا میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ مجھے تیار ہونی تھی۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ نہ میں کسی کو اپنے پہلے نکاح کے بارے میں بتا سکتی تھی، نہ دوسرے نکاح سے انکار کر سکتی تھی۔ چچا کے حکم پر مجھے حویلی کی ملازمہ نے دلہن بنا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد چچا میرے کمرے میں آئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے، چلو اب نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ میں چچا کے آگے خوب روئی، ہاتھ جوڑے اور ان سے کہا کہ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، نکاح پر نکاح کرنا گناہ ہے۔ لیکن وہ ایک ظالم زمیندار تھے، ان کے نزدیک دولت اور جائیداد کی حیثیت کسی انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ ابا کے حصے کی خاندانی دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر صورت مجھے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، پھر چاہے نکاح پر نکاح ہی کیوں نہ کروانا پڑتا۔ مجبوراً میں چچا کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ چچا نے مجھے صوفے پر لا کر بٹھا دیا۔ دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔
میں دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ چچا نے میرا نکاح پڑھانا شروع کیا۔ اتنے میں میری نظر نکاح خواں پر پڑی اور میں پلک جھپکنا بھول گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ نکاح خواں وہی شخص تھا جس نے میرا اور شہزاد کا نکاح کروایا تھا۔ نکاح خواں جو سر جھکائے بیٹھا تھا، میری اس کی طرف دیکھنے پر شاید اسے میری نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا، اس لیے اس نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ لمحے کے 10ویں حصے میں وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو اور میرے چہرے کے تاثرات نے اس پر میری حالت عیاں کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا وہ جس حویلی میں بیٹھا تھا وہاں عزت کے اور انا کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے انکار میں سر ہلا کر بتایا کہ یہ شادی میں نہیں کر سکتی ہوں۔ وجہ تو شاید اس کے بھی علم میں تھی، اس لیے وہ ایک دم ہی کہہ اٹھا، میں نے 2 مہینے پہلے ہی تو اس لڑکی کی شادی کروائی تھی، پھر اس کی دوبارہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ نکاح خواں کی بات سن کر نہ صرف چچا کے چہرے کا رنگ بدلا بلکہ ان کا بیٹا امجد ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قاضی صاحب آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اماں جو بڑی مشکل سے ملازمہ کے سہارے بیٹھی تھیں ایک دم ہی چونک کر میرے قاضی صاحب کہنے لگے، جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں، میں نے تو خود شہر میں اس لڑکی کا نکاح شہزاد نامی لڑکے سے پڑھایا تھا، میں دوبارہ نکاح پر نکاح کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ چچا نے سختی سے کہا، قاضی صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے پہچاننے میں غلطی کر رہے ہو۔ لیکن قاضی صاحب اپنی بات پر ڈٹ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، آپ چاہیں تو اس لڑکی سے پوچھ لیں۔ امجد نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے اپنے لیے موقع غنیمت جانا اور چچا کا سارا سچ اپنی ماں اور امجد کو بتا دیا۔ امجد غصے میں اپنے باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے بول پڑا، ابا میں تو پہلے ہی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ نے 2 فیکٹریوں کی لالچ میں میری شادی زبردستی اس لڑکی کے ساتھ کروانے کی ٹھان لی، اب دیکھ لیں کتنی بدذات ہے، یہ پہلے سے ہی نکاح کر کے بیٹھی ہے اور آپ ہیں کہ نکاح پر نکاح کروا رہے ہیں۔ امجد جس کا اپنا کردار اس قدر خراب تھا وہ میرے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ چچا اسے نرمی سے سمجھانے لگے کہ خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، تم خاموشی سے نکاح کر لو، شہزاد کے مسئلے کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن اماں ایک دم غصے میں کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، کسی صورت یہ نکاح نہیں ہو سکتا، میں نے تمہیں اپنے شوہر کی جگہ اس گھر کی ذمہ داری خود سونپی تھی، میں چاہتی تھی کہ تم میری بیٹی کے سر پر باپ کی طرح ہاتھ رکھو، لیکن تم تو اس کی زندگی ہی اجاڑنے پر تل گئے ہو، تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آیا، تم اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتے ہو؟ اماں کو بولتے ہوئے دیکھ کر چچا نے اپنی بندوق نکال لی اور ڈراتے ہوئے کہنے لگے، عورت ہو کر مرد کے آگے زبان چلانے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ لیکن اماں کے چہرے پر کوئی خوف کے آثار نہ تھے، بلکہ وہ ڈٹ کر کہنے لگیں کہ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے میں تم سے لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ چچا نے تیش کے عالم میں ٹریگر پر انگلی دبائی تو میں نے گھبرا کر چچا کے ہاتھ کو دھکا دے دیا۔ چچا کے بیٹے امجد کو گولی لگ گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میڈیا والے جو چچا کے بیٹے کی شادی کا سن کر یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ایک سیاستدان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، انہوں نے یہ سارا منظر اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح وہ صحیح موقع پر اندر پہنچ، ساری فوٹیجز ٹی وی چینل پر چلیں اور چچا کو گرفتار کر لیا گیا۔ میری اماں نے ابا کے وفادار ملازم سے کہہ کر شہزاد کو آزاد کروایا اور خود مجھے شہزاد کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ آج میں اپنے گھر میں شہزاد کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ کبھی کبھار گاؤں جاتی ہوں تو اماں کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو جاتی ہے، کیونکہ گاؤں کا سارا نظام اماں نے سنبھال لیا ہے، یہاں تک کہ اماں نے کاروباری حساب کتاب بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن انہوں نے ابا کا قابل بھروسہ منشی رکھ لیا ہے۔ امجد 2 دن ہسپتال رہنے کے بعد دم توڑ گیا تھا۔ چچا کو اس کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ دولت اور جائیداد کی لالچ میں جو کھیل چچا نے کھیلا تھا وہ انہیں بہت بھاری پڑا تھا، وہ اپنے ہی بیٹے کے خود قاتل بن گئے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان دولت اور جائیداد کے پیچھے اندھا نہ ہو تو بہت سے رشتوں کا خون ہونے سے بچ جائے، بہت سے لوگوں کا اعتبار نہ ٹوٹے اور شاید رشتوں میں پیار اور محبت بنا رہے۔ لیکن یہ دولت ایسی چیز ہے جو ہر رشتے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔